بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، ہم نے گزشتہ سبق میں ذوی الفروض میں سے دو ذوی الفروض کے حصے پڑھے تھے، ان میں سے ایک والد اور دوسرا دادا۔ آج کے سبق میں ہم تیسرے ذوی الفروض کے حصے پڑھیں گے، میت کا ماں شریک بھائی۔ وہ آدمی جو میت کی والدہ کی طرف سے سگا ہے اور میت کے والد کی طرف سے وہ سگا نہیں ہے، جسے ہم اپنی بولی میں مطریا کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں آپ کو پیچھے سمجھا چکا ہوں کہ ماں شریک بھائی کس کو کہتے ہیں۔ ماں شریک بھائی کے ساتھ میت کی ماں شریک بہن بھی شامل ہے، اور ذوی الفروض جو ہم نے بیان کیے ہیں 12، ان میں جب عورتوں کی باری آتی ہے تو عورتوں میں بھی وہ ماں شریک بہن شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اب یہاں پر ہم میت کے ماں شریک بھائی اور میت کی ماں شریک جو بہن ہے، ان دونوں کی وراثت کو اکٹھے بیان کریں گے تاکہ آگے دوبارہ اس کو بیان نہ کرنا پڑے اور دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ میت کا جو ماں شریک بھائی ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، یعنی اس کو وراثت کے اندر 3 طرح سے وراثت میں اس کا حصہ ہوتا ہے، اس کو 3 طرح سے وراثت مل سکتی ہے۔ ان میں سے ایک، اگر میت کے والد، میت کے دادا، میت کی اولاد، 3 چیزیں، میت کا والد، میت کا دادا، میت کی اولاد، ان تینوں میں سے کوئی ایک موجود ہو تو ماں شریک بھائی جو ہوتا ہے وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ نمبر 2، اگر میت کی ان وارثین میں سے کوئی وارث موجود نہ ہو، میت کا والد بھی موجود نہیں ہے، میت کا دادا بھی موجود نہیں ہے، اور میت کی اولاد میں سے کوئی اولاد موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر میت کا ماں شریک بھائی یا بہن ایک ہے تو اسے سدس دیا جائے گا، چھٹا حصہ دیا جائے گا، یعنی کل وراثت کا جو چھٹا ہے وہ میت کے ماں شریک بھائی کو دیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر میت کا والد، میت کا دادا اور میت کی اولاد میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں میت کا ماں شریک بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہیں، مثلا 2 بہنیں ہیں، یا 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں، یا 2 بھائی اور 1 بہن ہے، ایک سے زیادہ ہیں، تو اس صورت میں میت کی کل وراثت میں سے ان بہن بھائیوں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اگر میت کی ماں شریک بہن یا بھائی ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ میت کے بہن یا بھائی ماں شریک زیادہ ہیں، تو عام طور پہ روٹین میں کیا ہوتا ہے، مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ قانون اور یہ ضابطہ نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پر اصول یہ ہے کہ اگر میت کے ماں شریک بہن ایک سے زیادہ موجود ہیں اور ان کے وارثین میں سے والد، دادا اور اولاد میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں جو تیسرا حصہ ان بہن بھائیوں کو دیا جائے گا وہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، 1/2 کے تحت تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پورا دیا جائے گا۔ ان بہن اور بھائیوں میں وہ وراثت پوری تقسیم ہوگی۔ یہ تھے میت کے ماں شریک بہن کی 3 حالتیں۔ جو 3 حالتیں بھائی کی ہیں وہی 3 حالتیں بہن کی ہیں۔ جس طریقے سے وراثت بھائی کو ملے گی اسی طریقے سے وراثت جو ہے اس کی بہن کو ملے گی۔ چوتھے نمبر پہ میرے دوستو ہے ذوی الفروض میں سے زوج، جسے خامد کہا جاتا ہے، میت کا خامد جسے کہا جاتا ہے۔ اگر مرنے والی عورت ہے اور اس کے پیچھے اس کا خامد موجود ہے، اب خامد کو جو وراثت ملے گی اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو مرنے والی عورت کی اولاد موجود نہیں ہے
کوئی بھی اولاد موجود نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹیاں، تو اس صورت میں میت کے خامد کو آدھا حصہ میت کی وراثت میں سے دیا جائے گا، یعنی مرنے والی جو وراثت چھوڑ کے گئی ہے اس وراثت میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ میت کے خامد کا ہوگا۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی خامد ایک ہی تھا اس کا، باقی اس کا کوئی بھی رشتہ دار موجود نہیں تھا یا اس کی اولاد موجود نہیں ہے، تو آدھی وراثت کس کو دی جائے گی؟ وہ میں نے ذوی الفروض آپ کو 12 بیان کیے ہیں، ان 12 ذوی الفروض میں کہیں نہ کہیں وہ وراثت ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر چونکہ صرف خامد کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے تو اس صورت میں خامد کو میت کی وراثت میں سے آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر مرنے والی کی اولاد موجود ہے، مرنے والی اپنے پیچھے بیٹے بیٹیاں چھوڑ کر گئی ہے، تو اس صورت میں جو میت کا خامد ہے اسے وراثت میں چوتھا حصہ دیا جائے گا، یعنی ربع جسے عربی زبان میں کہتے ہیں، چوتھا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب بیٹوں کو بھی ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، اور اس کے خامد کو چوتھا حصہ اس کی وراثت میں سے ملے گا۔ میرے دوستو، یہ تھے 2 ذوی الفروض مذکر جن کے حصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ باقی ذوی الفروض کے حصوں کو بیان کیا جائے گا۔